جی سوال یہ ہے کہ جیسے دو نمازوں کو ہم جمع کر سکتے ہیں، مطلب ظہر اثر کو، مطلب ظہر کے ساتھ اثر پڑھ سکتے ہیں، مطلب کبھی کوئی ارجنٹ ارجنٹ کام ہو تو، مطلب یہ نہیں کوئی ضروری ہو تو ایسا ایک آدھ مرتبہ، مطلب قیام کی حالت میں بھی، اور یا پھر قصر میں بھی، مطلب میرا سوال دونوں حالتوں میں ہے، چاہے قصر میں ہو یا قیام میں ہو، تو جب ہم ظہر کو اثر کے ساتھ یا اثر کو ظہر کے ساتھ ملاتے ہیں، اور پھر مغرب کو عشاء کے ساتھ ہی عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا سکتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اپن مغرب کے لیے مطلب تھوڑا سا لیٹ کھڑے ہوئے، تو مطلب ایک عالم صاحب نے بتایا تھا کہ مغرب کا وقت صرف 30 یا زیادہ سے زیادہ 35 منٹ تک ہوتا ہے، یعنی وہ شفق کے غائب ہونے تک، مطلب 30 منٹ تک، تو مطلب ہم تھوڑے لیٹ ہو گئے، مطلب اب مغرب کی ہماری ختم ہوئی، مطلب 15 1 منٹ وضو میں، اس میں مطلب کسی بھی وجہ سے تھوڑے لیٹ ہو گئے، اور پھر ہم نے مغرب کی پڑھی اور اب 30 منٹ مطلب ختم ہو گئے، تو پھر اب ہم اس کے بعد عشاء کی پڑھیں گے، مطلب پھر وہ کاؤنٹ ہوں گی یا پھر عشاء کا وقت مطلب شروع ہونے کے بعد میں، ایسا یہ سوال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین کے وجوہات کو بیان کر دیا ہے، تو ان وجوہات کو سسٹر پہلے آپ سن لیجئے۔ نمبر 1، خوف کی حالت ہو، اگر آپ خوف کی حالت میں ہیں، دشمن حملہ کرنے والا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو خوف کی حالت میں نماز جمع کر سکتے ہیں، ظہر کو عصر میں اور مغرب کو عشاء میں۔ دوسری صورت ہے بارش ہو، بارش اگر ہو تو آپ بارش کی وجہ سے پریشان ہیں یا کوئی مسئلہ ہے، تو بارش کی وجہ سے آدمی، ایک مسلمان، جمع بین الصلاتین، دو نمازوں کے درمیان جمع کر سکتا ہے۔ تیسری وجہ ہے سفر، یعنی آدمی سفر پہ جا رہا ہے یا سفر کے دوران ہے، تو وہ جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے، کیونکہ مسافر کے رخصت ہے۔ تو یہ 3 اسباب ہیں سسٹر کہ جس کے لیے آدمی، ایک مسلمان، دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ نمبر 1 خوف کی حالت میں، نمبر 2 بارش کی حالت میں، اور نمبر 3 سفر کی حالت میں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ قیام کی حالت میں کیا کبھی جمع کر سکتے ہیں؟ جی بالکل جمع کر سکتے ہیں، قیام کی حالت میں کبھی کبھار کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی آپ کو پریشانی ہے یا کوئی دقت ہے یا کوئی اور بھی ایمرجنسی کوئی بات آ گئی، تو کبھی کبھار جمع کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء من غیر خوف ولا مطر ولا سفر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے ظہر اور عصر کے درمیان، مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کیا نماز کو، نہ تو سفر تھا، نہ تو خوف کی حالت تھی، اور نہ ہی بارش تھی۔ تو اس حدیث سے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیوں جمع کیا، جب نہ تو سفر تھا آپ کا، نہ مسافر تھے، نہ ہی بارش تھی، اور نہ ہی دشمن سے کسی قسم کا خوف تھا، تو آپ نے کیوں جمع کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، رفعا للحرج الامہ، کہ امت سے حرج کو، تکلیف کو اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے۔ اس حدیث سے علماء کرام نے، محدثین نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ کبھی کبھی کسی مسلمان کے لیے عادت نہ بنائے، کبھی کبھار جمع بین الصلاتین بغیر کسی سبب کے جمع کر سکتا ہے۔ تو آپ کا پہلا سوال کا جواب یہ ہو گیا الحمدللہ۔ دوسرا سوال آپ کا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جب ہم جمع کرتے ہیں تو مغرب کا وقت کم ہوتا ہے، عشاء کا وقت اس کا شروع ہو جاتا ہے، تو ہم کب کریں؟ وضو بناتے ہوئے تاخیر ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں سسٹر، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب آپ کے لیے جمع بین الصلاتین کی صورت اللہ کے شریعت میں موجود ہے، دین اسلام میں موجود ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دونوں نمازوں کو چاہے مقدم کر کے جمع کریں یا مؤخر کر کے جمع کریں۔ مقدم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مغرب میں عشاء کی نماز پڑھنے، اور مؤخر کا معنی ہوتا ہے عشاء میں مغرب کی نماز پڑھنے۔
दोनों सूरतें जायज हैं। इसको फुकहा की इस्तिलाह में कहते हैं जमे तकदीम और जमे ताखीर। कि जोहर में अगर आप असर पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे जमे तकदीम, और असर में आप अगर जोहर को पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं जमे ताखीर। इसी तरह से मगरिब के टाइम में अगर आप ईशा को पढ़ेंगी तो उसको कहेंगे जमे तकदीम, और ईशा के टाइम में मगरिब के पढ़ोगी तो उसको कहते हैं जमे ताखीर। तो ये दोनों सूरतें जायज हैं, इसमें कोई हरज और कोई मसला नहीं है। आप जैसे चाहे नमाज पढ़ सकती हैं, जमा कर सकती हैं, लेकिन बिला सफर के, बिला किसी सबब के कभी कभार कोई मसला है, कोई परेशानी है, या कोई बहुत अर्जेंट काम आ गया वगैरह, तब उलमाए किराम ने उसको कहा है कभी कभार आदमी कर सकता है, जायज है। उसको आदत ना बनाए। आदत बनाने के लिए 3 ही असबाब हैं जमा के लिए, जो मैंने बयान किया, या तो सफर हो, या तो बारिश हो, या तो खौफ हो।